اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، حالانکہ ایمان والی لونڈی مشرک بیوی سے بہتر ہے، گو وہ بیوی تم کو کتنی اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اور مشرک جب تک ایمان نہ لے آئیں ان کے نکاح میں مسلم عورتیں نہ دو، کیونکہ مومن غلام یعنی آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو وہ مشرک تم کو اچھا ہی معلوم ہو۔ وہ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ وہ ایک نجاست ہے، بس تم زمانہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو جدھر سے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح جی چاہے آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ تمہیں اس کی حضور میں ضرور حاضر ہونا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سناتے رہو۔ اور خدا تعالیٰ کو اپنی فضول قسموں کے ذریعہ سے اس بات کی روک نہ قرار دو کہ تم نیکی کرنے، پرہیزگاری برتنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے سے باز رہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تمہاری قسموں میں جو لغو ہوں گی ان کے بارے میں خدا تم سے مواخذہ نہ کرے گا، وہ ان پر مواخذہ کرے گا جو تمہارے بد اعمال ارادتاً ہوں گے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی ازواج کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 طہر تک روکیں، اور یہ ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ خدا نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہو اس کو چھپائیں، بشرطے کہ وہ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس مدت میں ان کے شوہر اگر سازگاری کا ارادہ کریں تو ان کو واپس لینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ان عورتوں کا حق نیکی کے بارے میں مردوں کے ذمہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ان مردوں کا عورتوں کے ذمہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو نیکی کے ساتھ روک لینا ہے یا سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا، اور یہ تمہارے مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس صورت کے کہ دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ دونوں حدود خدا پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تم کو اس کا خوف ہے کہ طرفین حدود خدا پر قائم نہ رہیں گے تو عورت کچھ فدیہ دے دے، تو اس میں دونوں پر کچھ الزام نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر عورت کو تیسری طلاق دے دے تو وہ اس مرد کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے سوا ایک اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بخوشی طلاق دے دے اور ان دونوں کا بھی یہ خیال ہو کہ خدا کی حدود پر قائم رہیں گے اور ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو دونوں کے ذمے کوئی الزام نہیں، اور خدا اپنی یہ حدیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کے ختم کے قریب جا پہنچیں، اس وقت یا تو نیکی کے ساتھ انہیں روک لو یا نیکی کے ساتھ ان کو چلتا کر دو، اور ان کا روکنا نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ ہو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم توڑے گا۔ اور خدا کی آیتوں کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو بھی یاد کرتے رہو، اسے بھی جو کچھ کتاب و حکمت میں ہے اس نے تم پر نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تم کو نصیحت کرے، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اور جب عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو ان کو اور شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے جبکہ وہ نیکی کے ساتھ آپس میں رضامند ہو جائیں باز نہ رکھو۔ تم میں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو اس کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی ہے، یہ تمہارے لیے بڑے نفع کی اور گناہوں سے پاک کرنے کی بات ہے،
حالانکہ اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو اس کی خاطر سے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے 2 برس دودھ پلائیں، اور ان دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا کپڑا دستور کے موافق بچے والے کے ذمہ ہے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کے سبب سے ضرر پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے، اور باپ کے قائم مقام کے ذمے بھی اسی طرح ہے۔ پھر اگر دونوں باپ اور ماں کی مرضی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑا لینا چاہیں تو دونوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم اپنے بچوں کو کسی دایا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے، بشرطے کہ تم سلوک کے طور پر جو کچھ دایا کو دیتے ہو اتنا ہی ماں کے حوالہ بھی کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور ازواج چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکیں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو جائز طور پر اپنے بارے میں جو کچھ وہ کریں اس میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔